بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ٹونا کئی ایسے مختلف ذرائع سے کیا جاتا ہے جس کا مقصد اپنی جان اور ایمان کو شیطان لعین کو دے دینے سے ہو، اور اس عمل کو کرنے سے بہتر انسان اگر مر جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افضل ہے۔ جس کی تاثیر سے متعلقہ کام کو دیکھتے ہوئے اس کی نوعیت کے حساب سے اس عمل کو کیا جاتا ہے، جس سے کوئی بھی اس کے بد اثر سے اثر انداز ہوتے ہوئے دن بدن نئی نئی آفتوں، بیماریوں اور اذیتوں کا شکار بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کی کوئی بھی واضح وجہ سامنے نظر نہیں آتی۔ بس بیماری دن بدن طول پکڑتی جاتی ہے اور تکلیف دہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس کا صحیح اور بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ زندگی کے لیے ایک ایسا وبال جان بن جاتا ہے جس کا علاج بھی مشکل سے ملتا ہے۔ مثلا اگر کسی کو جادو کی مار دینی ہو تو جادوگر عامل اس کام کے کئی روپے لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق ایک فارمولہ تیار کرتے ہیں، جیسے گوشت، شراب اور کئی مکروہات چیزیں جو ان کی تابعہ چیزیں پسند کرتی ہیں۔ پھر یہ اپنے اس منتر کو پڑھتے ہیں جس سے انہوں نے اس مخلوق کو اپنے تابع کیا ہوتا ہے، پھر اس کی خوشامد کر کے اس سے اس کام کو کہا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کام کو کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس تمام عمل کو کر لینے کے بعد جادو کے ذریعے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے جس کو کرنے کے لیے اس کو کیا جائے۔ پھر اگر اس عمل کا تعلق کسی کو بیمار یا تکلیف میں گرفتار کرنے سے ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ خود اپنی زندگی میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ پہلے اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی جو آج کل آ رہی ہے۔ اب کئی ایسے عاملین میں نے بھی دیکھے ہیں جو ایسے منتروں کے ذریعے تابع کی ہوئی مخلوق سے نقوش بھی بنواتے ہیں، جس کی تحقیق میں نے خود اپنی آنکھوں سے کی ہے۔ تو وہ ہندی کلام کے کچھ تویز تھے، اور بعض الو کے ہون سے لکھے تھے اور بعض انسانی ہون سے لکھے ہوئے تھے، جو تحقیق کر کے بات سامنے وجود میں آئی کہ جس نے ان تویزوں کو بنایا تھا وہ سرے سے ہی ہندی کلام کو نہیں جانتا تھا، بلکہ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ تو جادو کے ذریعے وقتی طور پر انسان دنیا میں کئی ایسے گھاٹے ضرور کھا جاتا ہے جو ناممکنات سے تعلق رکھتے ہوں، جو ناممکنات سے تعلق رکھتے ہوئے اندر ہی اندر سے اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ بذریعہ جادو نشانیاں دیکھنے میں جو آتی ہیں، ان کا ذرا بغور یہاں پر مطالعہ کر لیا جائے کہ مثلا جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ جادو کی بنیاد پر انسان کو ہلاک کر دینا، پھر اچھے بھلے چلتے ہوئے کاروبار کو باندھ دینا، ہر حساب سے فٹ ہوتے ہوئے اولاد جیسی نعمت سے محروم رہنا، گھر میں خون یا پانی کے چھینٹے برسنا، گھر یا دکان میں اینٹوں یا پتھروں کا برسنا، اچھے بھلے میاں بیوی کی آپس میں نفرت کا طول پکڑنا، کاروبار سے روپے پیسے کی کمی کے ساتھ برکت کا اٹھ جانا، بچوں کا زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا جبکہ اس سے پہلے بچے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بچوں کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جانا، اچانک ایسے حادثوں کی زد میں آتے رہنا جو بالکل سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، گھر سے انسانی ہڈیوں کی برآمدگی جبکہ ایسا ناممکن ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش کے بال جب ان کے پیدائش والے دنوں میں بال چھوٹے چھوٹے اتارے جاتے ہیں، سر میں ایسا شدید درد ہونا جیسا کہ دماغ باہر ہی آ جائے گا، دنیاوی مسائل میں ایسا گرفتار ہونا کہ کوئی حل ہی نہیں ملتا، بچے پیدا ہونے کے ساتھ مر جانا جبکہ ڈاکٹری رپورٹوں کے مطابق سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میری آنکھوں دیکھی کئی ایسی نشانیاں ہیں جو ایک یہاں پر مہمے کا شکار ہیں، یعنی کہ ایک پزل بن جاتا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور کافی سارے جو مریض ہوتے ہیں یہ بالکل بات ثابت شدہ ہے، جادو کسی بھی نوعیت کا ہو وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام سے ہی ٹوٹتا ہے۔ جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے یا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اس طرح کی مثالیں بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر یہ بات کرنے والی ہے کہ کوئی بھی جادو کا مریض ہو، اس کی زندگی میں جادو کا دخل ہو تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کلام الہی سے ان کا متواتر اور مسلسل علاج ہوتا ہے۔